مولانا موسیٰ خان لاہور کے اندر ہوئے، جامعہ اشرفیہ کے مجھے شیخ الحدیث ہوئے، جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے قبر سے خوشبو آئی، قبر سے خوشبو آئی، یہ خوشبو والا بندہ جب دنیا سے رخصت ہوا، اس کی 85 سے زیادہ کتابیں تھی، لیکن ایک کتاب ایسی تھی جس کتاب میں اس بندے نے اللہ کے 1000 نام ذکر کیے تھے، اللہ کے 1000 صفاتی نام۔ میں کہتا ہوں اللہ کے ان ہزاروں صفاتی ناموں میں سے آپ نے سنا ہوگا ایک نام ہے اللہ کا رحمان، ایک ہے رحیم، ایک ہے غفار، ایک ہے قہار۔ پھر میں کہتا ہوں میں نے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ، میں نے بیٹے کا نام رکھا عبید اللہ، میں نے بیٹے کا نام رکھا عبد الغفار، میرے بھائی کا نام رکھا عبد الغفور۔ اب جس طرح عبداللہ نام کو کوئی عبد کو ہٹا کر اللہ نہیں کہتا، اس لیے کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، عبید اللہ میں سے عبید کو ہٹا کر کوئی بھی اللہ نہیں کہتا اپنے بیٹے کو، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی معاشرے کے اندر جب اپنے بیٹے کو شارٹ کر کے نام کو اللہ نہیں رکھتے، عبداللہ ہی کہتے ہو، عبید اللہ ہی کہتے ہو، اللہ نہیں کہتے، تو پھر سمجھ نہیں آتی جو اللہ کے صفاتی نام ہے عبد الرحمان ہے، اس کو رحمان بابا کیوں کہتے ہو، عبد الغفور ہے اس کو غفور بابا کیوں کہتے ہو، عبد الغفار ہے اس کو غفارہ چاچا کیوں کہتے ہو، سمجھ نہیں آتی۔ عبد الستار، ستار کیسے بن جاتا ہے، ہاں عبد الرحیم، رحیم کیسے بن جاتا ہے، عبد الکریم، کریم کیسے بن جاتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجیے، میں کہتا ہوں جس طرح عبداللہ میں سے عبد کو ہٹا کے اللہ کہنا غلط ہے، ظاہری طور پر شرک ہے، اگر ذہن سے کہا جائے تو کلیئر شرک ہے، بالکل اسی طرح عبد الغفار کو غفار کہنا غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے، عبد الغفور کو غفور کہنا غلط ہے، عبد الستار کو خالی ستار کہنا عبد کو ہٹا کر یہ غلط ہے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم اگر لینے پہ آئے نا ٹونی بلیئر پورا نام لیتے ہیں، اگر ہم لینے پہ آئے نا جارج واشنگٹن پورا نام لیتے ہیں، اگر ہم لینے پہ آئے نا تو پورے انگریزوں کا نام لینے میں فخر کرتے ہیں، اس لیے پتا چلے میں انگریزوں کے ناموں سے واقف ہوں۔ اگر ہم لینے پہ آئیں تو جو پورا نام کتے کا انگریز رکھتا ہے میں بھی کتے کا وہی نام رکھتا ہوں، اور بار بار اس کو چونتا بھی ہوں، بار بار اس کو پکڑتا بھی ہوں، بار بار اس کو بلاتا بھی ہوں، اور شارٹ کرنے پہ آتا ہوں تو عبد الغفار کو شارٹ کر دیتا ہوں، عبد الغفور کو شارٹ کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ایک ہے شرک، فہم کا شرک، آپ نے سجدہ اللہ کے علاوہ کو کیا، آپ نے رکوع اللہ کے علاوہ کو کیا، آپ نے حاضر ناظر مطالع اور عالم الغیب اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہا، بالکل اسی طرح آپ نے اللہ والا نام بندے کو دیا تو شرک کیا ہے، آپ نے اللہ والا نام بندے کو دیا، عبد الغفار کو آپ نے غفار کہہ دیا، آپ نے شرک کیا ہے، اس لیے اللہ ایسے چھوٹے شرک سے بھی ہماری حفاظت کروائے۔ میں عرض کرتا ہوں پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کے بعد دوسرا حق محمد رسول اللہ کا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ رب الجلال کی عبادت خالص کرنی ہے، اور رسول اللہ کا حق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت بھی خالص کرنی ہے، اطاعت بھی خالص کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا حق ہے عبادت، رسول اللہ کا حق ہے اطاعت، تو پھر عبادت خالص نہ ہو عبادت قبول نہیں ہے، اطاعت خالص نہ ہو تو اطاعت قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی تھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تھکتا ہے، اذان دیتا ہے، سحر کی وقت اٹھ کر، ابھی تو مجھے ساتھی کہنے لگے کہ جی پتہ نہیں کہاں سے آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، وہ میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا مظفر آباد کے اندر، ڈی کو درخواست ہے کہ سائیں سہری سرکار کے دربار کی جو اذان ہے اس اذان کے سپیکر پر ہونے پہ پابندی لگائی جائے، اس اذان کے سپیکر پہ ہونے پہ پابندی لگائی جائے۔ کسی نے کہا بڑے بیوقوف ہیں، اذان کو کہتے ہیں پابندی لگاؤ، دوسرے نے کہا بیوقوف نہیں ہے، اگر اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک اذان ہوتا تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ پابندی لگاؤ۔ شروع میں بھی آدھا گھنٹہ اضافہ ہے، آخر میں بھی آدھا گھنٹہ اضافہ ہے، اور آدھی رات کو سونے والا غریب کرے کیا؟ جب 1 گھنٹے کی اذان ہو تو پھر اس میں یہی تو کہنا ہے نا پابندی لگاؤ۔ اللہ رب الجلال یہ پابندیاں لگوانے والوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب الجلال سپیکر کا نجائز استعمال کرنے والوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ان کو بھی سمجھ دے دے کہ تم نے اذان کے لیے نا اذان کو ہونا یہ کیا ہے کہ اذان کے اندر میں نے گنا ہے اللہ اکبر کا لفظ تقریباً 11 دفعہ آتا ہے، اور میں نے اذان کے بعد گنا ہے یا علی کو 12 دفعہ کہا گیا ہے، 10 دفعہ 11 دفعہ اللہ اکبر آتا ہے، اور اذان کے بعد یا علی یا علی یا علی یا علی یہ جو ہے وہ 12 دفعہ کہا جاتا ہے، تو پھر اس کو نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اگر عبادت خالص نہیں ہوگی عبادت قبول نہیں ہوگی، اطاعت خالص نہیں ہوگی تو اطاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ عبادت اور اطاعت کے بعد تیسرا حق ہماری شریعت نے ہمیں دیا ہے والدین کا حق، اور والدین کے حقوق میں صحابی آیا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟
فرمایا تیری ماں کا، فرمایا پھر کس کا حق ہے، فرمایا تیری ماں کا۔ جب 3 دفعہ حضور فرما چکے، صحابی نے صحابی نے اگلا سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے، فرمایا تیرے باپ کا، تیرے باپ کا۔ میں تھوڑا سا اندازے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم اس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں جس معاشرے میں ہمارے لیے عیسائیوں کی تہذیب، ہندوؤں کی تہذیب، بدھ مت کی تہذیب ہمارے لیے قابل فخر بن گئی ہے، رسول اللہ کی تہذیب ہمارے لیے قابل نفرت بنتی جا رہی ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، کتوں کو پیار کرنے والے، بلیوں کو بوسے دینے والے اور چوہوں کے حقوق کی جنگ لڑنے والے، انہوں نے ماں کو بھی اولڈ مین ہاؤس کے اندر چھوڑا، انہوں نے باپ کو بھی اولڈ مین ہاؤس کے اندر چھوڑا، لیکن تو نے اور میں نے اس تہذیب کے دور میں ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوا رات کو 1 بجے آنا ہوا، رات کو 2 بجے آنا ہوا، ہم نے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھایا، کسی اور سمت سے آنے کی کوشش کی کہ والد صاحب جاگ نہ جائیں، گھر میں ڈسٹربنس نہ ہو، لیکن جس وقت دبے قدموں کے ساتھ جس وقت والد کی چارپائی کے پاس سے گزرے تو والد نے آنکھ کھول کے کہا بیٹا آ گئے ہو، بیٹا آ گئے ہو۔ ماں اور باپ آدھی رات کو آئے تیرے قدم کو دیکھتی ہے، ماں اور باپ تیرے قدموں کا منتظر رہتی ہے، ماں اور باپ تیرے وہ اولڈ مین ہاؤس کے اندر ماں اور باپ کو چھوڑنے والا، اس کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، عیسائیوں کے لٹریچر میں یہ بات موجود ہے کہ سال کے بعد بیٹے نے گلدان بنایا اور پھول رکھے، گلدستہ بنا کر اپنے باپ کو جا کر پیش کیا، اس میں کچھ ٹافیاں تھی، کچھ پیکٹ تھے کھانے پینے کے، کچھ کیک تھے، کچھ کھانے پینے کے بسکٹ تھے اور ساتھ پھول تھے۔ یہ پھول باپ پورے اولڈ مین ہاؤس کے اندر پھر کے بتاتا رہا، ایک کو بھی بتایا، دوسرے کو بھی بتایا، یہ دیکھو میرا بیٹا میرے لیے پھول لایا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ سال میں 1 دفعہ آیا، اس لیے والد نے پھر کے بتایا، لیکن میرا والد اور میری ماں ہر دن میں 3 دفعہ میں خیریت پوچھتا ہوں۔ نہیں میرے آقا نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا تھا کہ 3 آدمی جا رہے تھے اور ایک غار کے اندر انہوں نے پڑاؤ کیا، غار کے اندر ایک کھانے پہ پتھر آ کے کھڑا کیا اور پتھر نے دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا اب یہاں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے ایسی دعا کرو کہ جو تم نے خالص اللہ کی رضا کا عمل کیا ہو تو پھر اللہ آج اس عذاب سے نجات دے گا۔ ایک نے کہا تھا اللہ تو گواہ ہے میں نے ایک عجیب اجنبی آدمی کا مال بڑا چڑھا کر اس کو واپس کر دیا تھا، ایک بکری بھی اس میں سے اپنے پاس نہیں رکھی تھی، اللہ تو گواہ ہے۔ دوسرے نے کہا اللہ میری چچا زاد بہن مجھے اس پر دسترس ہوئی، میں اس سے اپنا غلط مطلب نکال سکتا تھا، اس نے کہا اللہ سے ڈر جا، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں اس سے دور ہو گیا تھا۔ تیسرے نے کہا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ماں تھی، والد فوت ہو گیا تھا، بکریوں کا دودھ دھو کے لاتا تھا، پہلے میں اپنی ماں کو پلاتا پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا، ایک دن کچھ دیر ہوگی آدھی رات کو واپس آیا، بچے میرے قدموں کے ساتھ لپٹ کر رونے لگے اور بھوک کی وجہ سے بلبلانے لگے، لیکن میں نے اپنے دستور کو نہیں چھوڑا، میں نے بچوں کو بلکتا چھوڑ کر روتا چھوڑ کر پیالہ بھرا دودھ کا اور ماں کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ ماں سوئی ہوئی تھی، جگایا بھی نہیں ہے، اور جس وقت ماں کی آنکھ سحری کے وقت کھلی میں نے پیالہ پیش کیا، ماں نے کہا بیٹا رات کیسے کھڑے ہو؟ ہاں ماں جی رات کیسے کھڑا ہو؟ بیٹا بلا لیا ہوتا، اماں آپ کے آرام میں قدم نہ آئے، اس تصور سے نہیں بلایا، اللہ تو جانتا ہے بچوں کو اس کے بعد کرایا، اللہ اگر تیری میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اللہ آج اس پتھر کے عذاب سے نجات دے دے، اس غار کے کھانے کو ہمارے لیے کھول دے۔ فرمایا میرے آقا نے اس سچی زبان نے جس سچی زبان سے نکلے ہوئے ایک حرف پہ شک نہیں ہو سکتا، جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، میرے آقا نے فرمایا اس کی دعا نکلنے کی دیر تھی، پتھر گڑ گڑ کر کے ہٹ گیا، تینوں کو نجات مل گئی، تینوں کو نجات مل گئی۔ تیری میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک گناہگار مسلمان آیا، یا رسول اللہ گناہ کر کے آیا ہوں، یا رسول اللہ گناہ کر کے آیا ہوں، سب کے معاف نہیں ہوگا؟ فرمایا ماں موجود ہے، فرمایا جی ماں فوت ہو گئی ہے، فرمایا خالہ موجود ہے، جی خالہ موجود ہے، کہا جاؤ خالہ کے ساتھ نیکی کرو، گناہ جتنا بھی بھاری ہوگا اللہ تیری ماں یا خالہ کے ساتھ نیکی کی وجہ سے اس گناہ کو معاف کر دے گا، ماں اور خالہ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ناراضگی کا ایک منظر سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا کا ایک صحابی ہے، علقمہ اس کا نام ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ماں سے کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا، ماں ناراض ہے، آخر وقت میں معاف نہیں کر رہے،
रही, अलकमा की रूह नहीं निकल रही, अलकमा की रूह अटकी हुई है और जान कनी के आलम में है, सांस पकड़ी हुई है लेकिन जान निकल नहीं रही, कलमा नसीब नहीं हो रहा। रसूलुल्लाह को बुलाया गया, मेरे आका आए, देखा जान कनी का आलम है। फरमाया क्या वजह है? इसकी माँ मौजूद है। फरमाया माँ तो मौजूद है लेकिन माँ अरसे से नाराज है और माँ जो है वो इससे नाराजगी की वजह से करीब नहीं आती। फरमाया माँ को जरा बुलाओ। अलकमा की माँ को बुलाया गया, मेरे आका ने फरमाया माँ इसको माफ कर दे, इसकी आसानी से रूह निकलेगी, कलमा नसीब होगा। माँ ने कहा मैं इसको माफ नहीं करूंगी, मैं माफ नहीं कर सकती। हुजूर ने फरमाया अच्छा। हजरत बिलाल को बुलाया, बिलाल लब्बैक या रसूलल्लाह। फरमाया लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां क्यों? अम्मा ने पूछा या रसूलल्लाह लकड़ियां किस लिए जमा करते हो? फरमाया तेरे बेटे को जलाने का इरादा है, तेरे बेटे को जलाने का इरादा है। माँ माँ होती है, ममता जाग उठी। माँ ने कहा मेरे बेटे को जलाओगे? कहा हाँ तेरे बेटे को जलाना है। कहा नहीं ये जरूर तो ना करो। कहा माँ उसने वहां जो जाके जलना है, मैं वो सजा यहाँ देना चाहता हूँ, फिर ये वहां नहीं जलेगा। कहा अच्छा अगर इसने जलना ही है तो मैं इसको माफ करती हूँ अल्लाह की रजा के लिए। इधर माँ की जुबान से माफी का जुमला निकला, उधर हजरत अलकमा की जुबान पे कलमा शहादत जारी हुआ। कलमा शहादत जारी हुआ और अलकमा ने कलमा पढ़ने की देर थी, रूह निकली। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बशाशत से चमकने लगा। मैंने अर्ज किया मेरे भाइयों अपनी माँ को नौकरानी न समझना, अपनी माँ को खादमा न समझना, अपनी माँ को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया अगर जिना में, मेरी बात पे तवज्जो करना, अगर जिना में मुब्तला होने का खतरा ना हो और माँ और बाप कह दें अपनी बीवी को बिना वजह तलाक दे दो, आपके जिना में मुब्तला होने का खतरा नहीं है, तो मेरे आका ने फरमाया माँ को राजी करने के लिए तलाक दे दो। माँ को राजी करने के लिए अव्वल कोशिश करो सेट करने की, लेकिन अगर माँ राजी है, बाप राजी है और तुम गुनाह में मुब्तला नहीं हो सकते और इसका बंदोबस्त भी कर सकते हो तो तुम तलाक दे देना। नहीं मैं एक मिसाल और देता हूँ, बंदा कत्ल कर, बंदा कत्ल कर, एक बंदा दूसरे को मारता है तो कातिल को बदले में मारा जाता है, कातिल को बदले में मारा जाता है। इस्लामी शरीयत ये कहती है, इस्लामी शरीयत के तारीफी में और बाकी फिल्मों में दो मसले आपको मिलेंगे। पहला मसला ये है कि बाप अगर बेटे को कत्ल कर दे गुनाह तो उसको होगा लेकिन इस्लामी अदालत उसको कत्ल की सजा नहीं देगी। बाप ने बेटे को मारा, अगर बाप बेटे को कत्ल कर दे तो बाप ने जब बेटे को मारा बदले में बाप को कत्ल नहीं किया जाए, गुनाह अल्लाह देगा, सजा अल्लाह देगा, बिना वजह मारा। लेकिन दुनिया के कानून के मुताबिक बाप को बेटे के बदले कत्ल नहीं किया जा सकता। एक मसला और लिखा, फरमाया अगर एक आदमी ऐसा है कि जिसको विरासत में हक़्क़े क़िसास मिला है और ये हक़्क़े क़िसास मुंतकिल होते होते बदलते बदलते हक़्क़े क़िसास अपने वालिद पे आ गया है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने अपनी ससुर को कत्ल किया और इसके ससुर के कत्ल की वजह से उसकी जो वो बेटी को हक मिला, बेटी मर गई तो बेटी का जो शोर है अकेला, मैंने ये मिसाल देने लगा हूँ, गौर करना इस बात पे। अगर ससुर को एक आदमी ने कत्ल किया, बेटी जो है उसकी जो है वो वारिसा है अकेली, बेटी मर गई, बेटी का शोर है, इस शोर ने कसासन अपने बाप को कत्ल करना है, अपने बाप को कत्ल करना है। इस्लामी शरीयत कहती है अगर बेटी होती कातिल तो कत्ल कर सकती थी, अगर जो वो हमसुल्फ होता कातिल तो कत्ल कर सकता था, भतीजा होता कातिल तो कत्ल कर सकता था। लेकिन अब विरासत में अब आ गया बेटे को कि बेटा अदालत में जाता है कि मेरे बाप ने मेरे ससुर को कत्ल किया, इसको सजा दो। शरीयत कहती है कि बेटा अदालत में जाकर अपने वालिद के खिलाफ दावा भी दायर नहीं कर सकता, दावा भी दायर नहीं कर सकता। क्यों? ये बेटा बेटा, बेटे को बेटा बनना चाहिए, बेटे को बेटा बन के रहना चाहिए। अपने वालिद को न कत्ल कर सकता है न कसास का मुकदमा उस पर कर सकता है। जब तेरी जान इतनी मोहतरम है, इस जान के बदले में जब वालिद को हक दे दिया गया कि वो तुझे मारे तो दुनिया में उसको मारा नहीं जाएगा, तो फिर माल क्या होता है, जमीन क्या होती है, जायदाद क्या होती है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि दाढ़ी बड़ी होगी, पगड़ी अच्छी होगी, विश्वास हाथ में होगा, मदरसे का तालिब इल्म होगा, मदरसे का उस्ताद होगा, मेरी आम दुनियादार होगा, लेकिन मौजूदा कल्चर की वजह से खाता पीता आदमी भी दो मरने पे अपने वालिद के खिलाफ केस लगा रखेगा, अपने वालिद के ऊपर कर बात करेगा, अरब अजमे में बात करेगा। मैं कहता हूँ तेरा वालिद अगर तुझे बिल्कुल बिल्कुल लाताल्लुक कर देता है, बाप है और जमीनें मिल जाएंगी, जायदादें मिल जाएंगी, बाप नहीं मिलेगा, माँ नहीं मिलेगी। दुनिया के ये दो रिश्ते जिन रिश्तों की कदर आज मुसलमान खत्म करते
جا رہی ہیں اور سب سے زیادہ قدر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے. ان رشتوں کی قدر میں سب سے پہلا حق اللہ کا، دوسرا حق رسول اللہ کا، تیسرا حق والدہ کا اور چوتھا حق والد کا. انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے چلاتے ہوئے ان حقوق پہ آگے بات کریں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اولاد کے حقوق سے لے کر بیوی اور شوہر کے حقوق تک، پھر پڑوسیوں کے حقوق تک. ایک بات آخری کہتا جاؤں، میں نے جو بات رس کی تھی کہ 1 مئی کو یوم مزدور منایا گیا، ہم نے نقالی میں یوم مزدور منایا، یوم مزدور منایا. ہمارے نوجوان نے چھٹی کی، ہمارے اداروں نے چھٹی کی. کیوں نہیں؟ یہ شکاگو کے مزدوروں کا دن ہے. شکاگو میں مزدوروں کی ریلی پہ فائرنگ ہوئی تھی اور مزدور قتل ہو گئے تھے اور ان مزدوروں کو بھی شہید کہا جاتا ہے. عیسائی تھے، عیسائیوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے. وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑے تھے اور مرے تھے. مزدوروں کے دن کو آج یاد رکھا جاتا ہے. 3 مئی کو صحافت کا دن منایا گیا. لیکن ناراض نہ ہونا، آج جتنے ٹی وی کے چینل ہیں، آج جتنی اخباریں، ہر شہر میں درجنوں اخباریں نکل رہی ہیں، ہر شہر میں درجنوں رسالے نکل رہے ہیں، لیکن آج جتنی صحافت کے اوپر پابندی ہے اتنی کبھی بھی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی. آپ بات کہنے کا کسی کو جو ہے اجازت نہیں ہے، نہ سٹیج پہ کہنے کا، نہ لکھنے کا، نہ کسی جلسے میں کہنے کا، نہ ہر جگہ سینسر ہے، ہر جگہ زبان بندی ہے، ہر جگہ جو قلم بندی ہے. یہ آزادی صحافت ہے تو کہاں ہے؟ وہاں دیکھو گوروں کو، وہاں بھی صحافت کی آزادی نہیں ہے. ایک دن کہتے ہیں ہم تصویریں شائع کریں گے، دوسرے دن کہتے ہیں ہم نے سمندر میں ڈال دیا، تیسرے دن میں کہتے ہیں کہ اس کی ویڈیو مل گئی، چوتھے دن میں کہتے ہیں نہ تصویریں شائع کریں گے، نہ ویڈیو شائع کریں گے، نہ کاپیاں شائع کریں گے. بتاؤ یہ آزادی صحافت ہے یا پابندی صحافت ہے؟ یہ صحافت کو آزاد کیا جا رہا ہے، یہ صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، یہ صحافت کا گلا جو ہے وہ گھونٹا جا رہا ہے. آج تیرا میرا میڈیا آزاد نہیں ہے، آج تیری میری صحافت آزاد نہیں ہے اور صحافت کے دن منائے جاتے ہیں. اور 8 مئی کو یوم والدین منایا گیا. ان کی نقالی میں